شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا کیں جن کی بدولت انہیں برتری و غلبہ دیا عالمین پر، ان نعمتوں کے شمار میں اور ذکر میں پہلی نعمت قرآن کریم نے نجات آل فرعون سے ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کے ستم اور ظالمانہ نظام کے تحت گرفتار تھے، اور ان کی غلامی و محکومی کی زندگی گزار رہے تھے جو ذلت و پستی کی زندگی تھی. اور آل فرعون بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب دیتے تھے. وہ عذاب جو ان کے لیے تکلیف بھی اس کے اندر موجود تھی اور تحقیر بھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نعمت یہ بنی اسرائیل کے لیے ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے اس عذاب سے آپ کو نجات دیا ہے، یعنی نظام فرعون و حکومت فرعونی و ستم فرعونی سے آپ کو نجات دی ہے. یہ اس سیڑھی کی پہلی منزل تھی یا پہلا مرحلہ تھا، پہلا قدم تھا جس پر چڑھ کر بنی اسرائیل نے بعد میں عروج و غلبہ حاصل کیا ہے، اور تمام عالمین پر ان کو برتری نصیب ہوئی ہے. اس سفر کا آغاز غلامی سے اور حقارت و ذلت سے نجات سے شروع ہوا ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، عام قانون ہے کہ محکوم طبقہ اور اسیر و قیدی طبقہ جب تک آزادی استبدادی نظام سے، ظالمانہ نظام سے حاصل نہیں کر سکتا، اور جب تک اسے ذلت و حقارت سے نجات نہیں ملتی، وہ دوسروں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. وہ تو دور کی بات ہے، وہ خود دوسروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، دوسری اقوام کی طرح بھی نہیں ہو سکتے. غلبہ دیگر اقوام کی سطح سے بالاتر مقام ہے. آج ہم موجودہ زمانے میں اگر جائزہ لیں اقوام کا، مختلف اقوام اس وقت کہاں کھڑی ہیں، اور اس میں مسلمانوں کا جائزہ لیں ہم، تو مسلمانوں کی حالت موجودہ عالمی نظام میں وہی ہے جو بنی اسرائیل کی حالت تھی فرعونی نظام کے اندر. یعنی محکوم ہیں، غلام ہیں اور آزاد نہیں ہیں.
اور اس وجہ سے دوسری اقوام کی سطح پر بھی نہیں ہے، غلبہ تو دور کی بات ہے، ان کے برابر بھی نہیں ہے، دیگر اقوام کے برابر۔ اور آج پوری دنیا پر غلبہ اجتماعی طور پر، علمی طور پر، سیاسی و معاشی و اقتصادی لحاظ سے یہ مسلم ہے کہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ محکوم و مغلوب اقوام میں شمار ہوتے ہیں موجودہ زمانے میں۔ اور اس کے بجائے مغربی اقوام، جن میں سے زیادہ تر کا مذہب مسیحی مذہب ہے، یعنی بنی اسرائیلی ایک شاخ یا بنی اسرائیلی ایک سلسلہ اس کے پیروکار ہیں، ان کا غلبہ ہے پوری دنیا کے اوپر، اور مسلمان محکوم ہیں اور غلام ہیں ان کے۔ گویا ہم قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے تذکرہ میں موجودہ مسلمانوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت انہیں دوسری اقوام کے برابر پہنچنے میں یا دوسری اقوام پر غلبہ پانے کے لیے جو راستہ طے کرنا ہے، جس کے یہ خواہاں ہیں، جس کے نعرے لگاتے ہیں، جس کی آرزو کرتے ہیں مسلمان، لیکن اس راہ پر نہیں آتے، اس طرف قدم نہیں بڑھاتے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قانون مقرر کیا ہے، جو سنت مقرر کی ہے، اس سنت کو نہیں اپناتے کہ پہلے یہ نجات پائیں، غلامی سے و محکومی سے باہر آئیں، پھر دیگر اقوام کے برابر یا ان پر غلبہ کی آرزو کر سکتے ہیں۔ اس نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل غلامی میں ایک مرحلہ وار عمل کے ذریعے سے پہنچے ہیں، غلامی سے نجات بھی مرحلہ وار ہے، اور وہ مراحل قرآن کریم نے اسی ماجرا کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔ آل فرعون کے لیے جو قرآن نے عمل ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کی نسبت، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ بنی اسرائیل تمہیں تسویم کرتے تھے سوء عذاب کی طرف۔ بنی اسرائیل کی تسویمیت یہ ان کا حربہ تھا، آل فرعون کا بنی اسرائیل کے اوپر۔ یسومونکم سوء العذاب، صوم الی العذاب اور الی سوء العذاب۔ آل فرعون کے اس عمل کو متعدد قرآن کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح بنی اسرائیل کو یہاں تک پہنچائے اور ان پر غلبہ انہوں نے حاصل کیا اور انہیں اپنا محکوم و غلام بنایا۔ سورہ مبارکہ قصص میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماجرا ذکر کیا ہے، اور اس کا عنوان ہی نبأ موسیٰ و فرعون قرار دیا ہے۔ یہاں پر اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل ہیں یا بنی اسرائیل، لیکن سورہ قصص میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماجرا بتانا چاہا تو اس کا عنوان بنی اسرائیل یا آل فرعون نہیں رکھا، یعنی مارکہ بنی اسرائیل و آل فرعون جیسا سورہ بقرہ کی آیات میں ہے، بلکہ سورہ قصص میں مارکہ موسیٰ و فرعون کے عنوان کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ قصص کا آغاز یوں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون
بالحق لقوم یؤمنون، پہلے خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر فرمایا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آپ پر وحی اتر رہی ہے اور جو مطلب آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، کتاب مبین کے ہی بعض حصے ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ نتلو علیک، ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، یعنی اللہ کی ذات ان آیات کو تلاوت کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان آیات کا تعلق وہ ہے، اس کتاب کی ان آیات کا تعلق من نبأ موسیٰ و فرعون، ماجرائے موسیٰ و فرعون کے بارے میں ہیں یہ باتیں جو ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ یہ بالحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر تلاوت کرنی ہے، لقوم یؤمنون، آپ کو بھی اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ آگے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، مومنون کو یہ سب کچھ بتائیں۔ نبأ موسیٰ و نبأ فرعون یا ماجرائے موسیٰ و فرعون، یہ آپ مومنوں کو بتائیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ مومنوں کو بتائیں۔ اور صرف سورہ قصص کے اندر جو ماجرا ہے وہ اس مقصد کے تحت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سابقہ اقوام و انبیاء میں سے جو ماجرا ذکر ہوا ہے وہ یہی ماجرائے موسیٰ ہے۔ باقی انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں ہے، لیکن وہ اس طول و تفصیل کے ساتھ نہیں ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماجرا میں بھی زیادہ تر اس ماجرا کا تعلق اس مبارزہ سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ کیا ہے، اور بعض البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ آیات کا تعلق موسیٰ و بنی اسرائیل سے ہے، لیکن زیادہ تر اس ماجرا کا تعلق موسیٰ و فرعون کے ساتھ ہے۔ یہ نبأ موسیٰ و فرعون ہے، مومنین کے لیے یہ آیات اتاری گئی ہیں، یہ قصہ، یہ ماجرا مومنین کے لیے یعنی مخاطبین قرآن کے لیے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے ہے، دوسرے لفظوں میں ہمارے لیے ہے، موجودہ مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اور شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پر برتری پیدا کی، برتری جتلائی اور برتری حاصل کی، علو حاصل کر لیا۔ وجعل اہلہا شیعا، اس نے اہل زمین کو، زمین پر برتری حاصل کی، اہل زمین کو شیعہ بنایا۔ یستضعف طائفۃ منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ کو کمزور قرار دیا، مستضعف قرار دیا، اور جس گروہ کو کمزور قرار دیا ان کے ساتھ اس کا رویہ یہ تھا، یذبح ابناءہم و یستحیی نساءہم، ان مستضعف و کمزور جن لوگوں کو کمزور بنا دیا تھا ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا یا ان کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، اور فرعون مفسدین میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فرعون نے جس طبقہ کو مستضعف قرار دیا تھا، اللہ نے اس طبقہ کو برتر قرار دینا ہے۔ اللہ کی تدبیر فرعون کی تدبیر کے برخلاف و برعکس ہے۔ جس کو فرعون محکوم کرنا چاہتا ہے، مغلوب بنانا چاہتا ہے، اور
انہیں اسیر بنانا چاہتا ہے، اللہ انہیں برتری اور انہیں قیادت و امامت دینا چاہتا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرعون اس طرح سے چاہتا ہے، لیکن نرید ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا احسان ان مستضعفین کے اوپر کریں، اور جو زمین کے اندر مستضعفین ہیں، اور وہ احسان ہمارا یہ ہے کہ نجعلہم آئمتاً، ہم انہیں آئمہ بنا دیں، انہی کمزوروں کو جن کو فرعونوں نے محکوم قرار دیا ہے، ہم انہیں امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا اور زمین کے اوپر اقتدار کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ان کو طاقت عطا کریں، اقتدار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان مستضعفین کو محکومیت سے نکال کے، ذلت و خواری سے نکال کے، ستم و ظلم کی چکی سے نکال کر امام بنائیں، ان کو اقتدار دیں، زمین کا وراثت دیں، اور پھر ان کے ہاتھوں، انہی مستضعفین کے ہاتھوں فرعون، حامان اور ان دونوں کی لشکروں کو ہم وہ دکھائیں جس سے وہ خوفزدہ ہیں، جس کا ڈر ہے ان کے اندر کہ کہیں ہماری علو و برتری اور ہماری فضیلت یا ہمارا غلبہ و اقتدار یہ نابود نہ ہو جائے، انہی کمزور لوگوں کے ہاتھوں ہماری حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ فرعون و حامان اور دونوں کے لشکر، حامان و فرعون دونوں کے لشکر ڈرتے ہیں ہمیشہ دائماً اس بات سے کہ مستضعفین ہمارا اقتدار ختم نہ کر دیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، مستضعفین کو غلامی سے نکال کر اور مستضعفین کو یعنی محکوموں کو، غلاموں کو، اسیروں کو فرعونوں کے ہاتھوں ذلیل شدہ لوگوں کو، تحقیر شدہ لوگوں کو اللہ نے امامت تک پہنچانا ہے۔ اس امامت تک پہنچانے کا جو مرحلہ وار عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلے رسول اللہ کو فرمایا کہ ہم آپ کو ماجرا فرعون و موسیٰ کا بتا رہے ہیں، آپ نے مومنوں کو بتانا ہے، اور اس ماجرا میں یہ بات ہے کہ جب کسی کو مستضعف کر دیا جائے، زمین میں کمزور بنا دیا جائے، ضعیف قرار دیا جائے، تو اللہ کا ارادہ اسی ضعیف کو برتر بنانا ہے، امام بنانا ہے، وارث بنانا ہے، اور اس کو اقتدار میں لانا ہے، اور فرعونوں اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں تباہ کرنا ہے، اور انہیں فرعونوں کو وہ چیز دکھانی ہے مستضعفین کے توسط سے جس سے فرعون ڈرتے ہیں، جس کا کھٹکا رہتا ہے ان کے اندر۔ اب یہ امامت سازی، مستضعفین کی امامت سازی کا عمل شروع ہوتا ہے، اور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو، ایک شریف و نجیب قوم کو، انبیاء کی اولاد کو عزت و شرف سے گرا کے محروم کر کے انہیں ذلیل، خوار و رسوا کیا تھا ایک مرحلہ وار عمل سے، اسی طرح اللہ نے ایک مرحلہ وار عمل سے ان کو استضعاف و ذلت سے نکال کر اب امامت کے مقام تک پہنچانا ہے، اور وہ مرحلہ وار عمل شروع ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
ذلت و غلامی سے بنی اسرائیل کی ذلت سے، بنی اسرائیل کو فرعون کی ذلت سے، حقارت سے اور غلامی سے نکالنے کا عمل بنی اسرائیل کی ایک خاتون سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی پہلی وحی عورت کو خدا کی طرف سے آتی ہے، اور وہ عورت ماں ہے، نہ کوئی اور حیثیت سے، یعنی بیوی نہیں ہے، زوجہ نہیں ہے، دیگر اس کی حیثیات نہیں ہے، بلکہ ماں ہے۔ کمزور قوم کو امامت تک پہنچانے کا قرآنی عمل، الہی تدبیر کا آغاز ماں سے ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ، کہ موسیٰ دودھ پلائے، ارضاء کرے ماں اپنے بچے کو، یعنی جو اس کی آغوش میں اللہ نے بچہ پیدا کیا ہے موسیٰ، اس کو دودھ پلائے، اور جب ڈر جائے یہ ماں، خوف اس کو ہو کہ بچے کو مار دیں گے فرعون اور اس کے جنود، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یہ ماں اپنے بچے کو یم میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے، تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي، اور پھر وَلَا تَحْزَنِي، اور یہ ماں پھر بچے کو اللہ کے حکم پر دریا میں ڈال کر خود گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں پھر۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم یہ بچہ تجھے پلٹائیں گے، لیکن اس وقت پلٹائیں گے وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم یہ بچہ ماں کی آغوش میں واپس پلٹائیں گے، لیکن امام اور رسول بنا کر، رہبر بنا کر۔ ماں یہ بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اللہ کے حکم پر اس راہ میں ڈال دے جہاں اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے اس ماں کے ساتھ کہ ہم یہ بچہ تجھے واپس پلٹائیں گے امام و رہبر بنا کر۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب یہ بچہ اس طرح پہنچ جاتا ہے فرعون، آل فرعون کے پاس، یعنی اس نظام فرعون میں یہ بچہ پہنچ جاتا ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ بچہ کیوں آل فرعون تک پہنچا دیا گیا ہے؟ ماں کی آغوش سے لے کر، ماں کی ممتا سے جدا کر کے، ماں کی شفقت، مہربانی اور پیار و محبت سے جدا کر کے دشمن کے گھر کیوں پہنچا دیا گیا ہے؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن بنے ان کا، اور یہ بچہ ان کے لیے مسلسل پریشانی اور حزن کا باعث بنے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، فرعون و حامان جو حاکم ہیں، حکمران طبقہ ہے، اور ان کے لشکری، ان کے دیگر ساتھی ارکان حکومت، یہ سب خطا کار ہیں۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ جب بچہ آل فرعون کے پاس پہنچتا ہے، فرعون کے گھر پہنچتا ہے، دریا فرعون کے محل کے نیچے سے بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک تیرتا ہوا تابوت گزرتا ہے جس میں بچہ موجود ہے یا نظر آ رہا ہے۔ فرعون کا عملہ اس کو، بچے کو اٹھا لیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے فرعون کی زوجہ کے پاس، اور وہ خاتون، فرعون کی خاتون یہ کہتی ہے کہ یہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ، یعنی یہ ہماری خوشیوں کے لیے ایک ذریعہ ہے جو ہمیں مل گیا ہے۔ ظاہراً بے اولاد تھے، اپنی اولاد نہیں تھی، اور اب ایک بچہ انہیں مل گیا ہے، ان کی آغوش میں آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ لا تقتلوہ، خاتون نے، اب پھر دوسری خاتون آ جاتی ہے، یعنی پہلے ایک خاتون سے یہ امامت سازی کا عمل شروع ہوتا ہے، موسیٰ سے،
اور موسیٰ کے بعد ایک سیاسی خاتون اس کے اندر داخل ہوتی ہے جو حکمران کی بیوی ہے، جو ایوان میں بیٹھی ہوئی ہے تخت و قدرت کے جگہ پر، جس کے اختیار میں ساری سلطنت ہے، اس بادشاہ کی زوجہ ہے۔ اب یہ بچہ وہاں پہنچ جاتا ہے اس کی آغوش میں، ماں سے جدا ہو کے اس کے پاس جا پہنچتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اسے مارنا نہیں ہے، اسے قتل نہیں کرنا، چونکہ فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جائے، نرینہ اولاد مار دی جائے اور بچیاں لڑکیاں ان کی زندہ چھوڑی جائیں۔ فرعون کی خاتون نے یہ کہا کہ اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ممکن ہے ہمیں بڑا فائدہ پہنچائے یہ بچہ، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا یہ ہمیں فائدہ دے گا، یعنی ہم کام کاج کرے گا ہمارے لیے، یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ جیسے حضرت یوسف کے لیے اس خاتون نے، ایوان سلطنت سے تعلق رکھنے والی خاتون نے بچہ خرید کر اپنے شوہر کو کہا کہ یہ بڑا ہوگا اور ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے یا ہمارا غلام ہوگا، کام کرے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آل فرعون شعور نہیں رکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی تدبیر ہے اور کس تدبیر میں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، بچہ کو یم میں ڈال کر جو اصلی ماں تھی وہ بہت مضطرب ہوئی۔ إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ خوب اس کا دل مضطرب ہو گیا اور اسے حکم تھا کہ یہ کام کر کے بتانا نہیں ہے کسی کو، لیکن وہ ماں اتنی پریشان ہو گئی، اتنی مضطرب ہو گئی کہ قریب تھا کہ یہ بات وہ ظاہر کر دے کہ میں نے بچہ جنم دیا ہے اور اس کو تابوت میں ڈال دیا ہے، لیکن ہم نے اس کے دل کو سنبھالا دیا، ڈھارس دی، تسلی دی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ خاتون مومنین میں سے رہے یا مومنین میں سے ہو جائے۔ ہم نے اس کے دل کے اندر یہ طاقت، مضبوطی ڈھالی۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، ماں نے بچے کی بہن کو کہا، اب یہ تیسری خاتون ہے جو اس ماجرا میں ایک کمزور، مستضعف، ذلیل، حقیر قوم کو حقارت سے، ذلت سے نکالنے کے لیے اللہ نے جو تدبیر اختیار کی، یعنی مستضعفین کے اندر امام سازی میں یہ تیسری خاتون اب ملوث ہوتی ہے، اور وہ بہن ہے حضرت موسیٰ کی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ قصی ہے، تو پیگیری کر، یعنی بھائی کے پیچھے پیچھے جا، تابوت کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھ کہ یہ تابوت کہاں رکتا ہے، کون اس کو نکالتا ہے، کہاں پہنچتا ہے یہ بچہ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ، اس بچی نے، موسیٰ کی بہن نے پیچھا کیا اور سراغ لگایا کہ بچہ یا تابوت کس نے پکڑا ہے۔ عن جنوب، یعنی دریا کے کنارے کنارے وہ ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی کہ بھائی کا تابوت کہاں جا رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس کا بھی انہیں شعور نہیں تھا، آل فرعون کو یہ خبر نہیں تھی کہ بچہ اپنی بہن کے تحت نظر آ رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ماں نے بچے کو سپرد کر دیا اور پھر خبر نہیں ہے کہ کہاں گیا ہے بچہ۔ بہن کو مامور کیا کہ آپ بچے پر نظر رکھیں، یہ کہاں جاتا ہے، لیکن یہ سارا کام انجام پا رہا تھا اور آل فرعون اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔
وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے دودھ پلانے والی تمام خواتین کو ممنوع قرار دیا یا حرام قرار دیا کہ یہ بچہ ان کا دودھ نہیں پیے گا، چونکہ شیرخوار بچہ تھا، دودھ پینے والا تھا، چند روزہ بچہ، ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، 1-2 دن کا بچہ، اور اس کو اب دودھ چاہیے، تو دودھ کے لیے دربار میں مختلف خواتین کو بلایا گیا، لیکن اس بچہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو بچی بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئی دربار میں، اور جا کر دیکھنے لگی کہ بچہ جو ہی انہوں نے پکڑا ہے، پکڑ کے دیکھا بھوکا ہے، رو رہا ہے، اور اس کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں جو وہاں دربار کے اندر تھیں، جن کے اپنے بچے تھے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، انہی کو بلایا گیا کہ آپ اس بچے کو بھی دودھ پلائیں۔ انہوں نے جب کوشش کی، بچے نے نہیں پیا، تو دربار میں یا زوجہ فرعون نے پریشانی ظاہر کی کہ بچہ دودھ نہیں کسی کا پی رہا، تو وہیں پر حضرت موسیٰ کی بہن نے، اخت موسیٰ نے ان کی رہنمائی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون ہے جو اگر اس کو بلائیں ممکن ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور ممکن ہے وہ کفالت کرے اس بچے کی اور وہ ناصحین میں سے بھی ہو۔ فرددناہ الی امہ، اور جس طرح اللہ نے وعدہ کیا تھا ماں کو کہ تو تابوت میں ڈال کے اسے اللہ کے حکم کے مطابق بھیج دے، دریا کے سپرد کر دے، اب اس طرح ہم نے یعنی اس وعدہ کو سچ کر دکھایا، بچے کو ماں تک واپس پلٹا دیا، دوبارہ آغوش مادر میں آ گیا۔ اب روزانہ حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں جاتی اور ایک مرضعہ کے طور پر وہاں دودھ پلاتی، لیکن یہ نہیں بتاتی تھی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، کہ تقرّ عینہا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھ کو بھی ٹھنڈک ملے، پریشانی ختم ہو، ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور موسیٰ کی ماں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ خوب یہ مرحلہ وار نجات کی تدبیر شروع ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستضعف ذلیل خوار قوم کو ذلت و رسوائی سے نجات کا اہتمام کس سے کیا۔ اس وقت فرعون کیا کر رہا تھا اور اللہ نے تدبیر کہاں سے شروع کی، یہ قرآنی اصول ہیں، قرآنی ضوابط ہیں۔ مثلاً اس وقت بنی اسرائیل میں موجود تھے لوگ، جیسے حضرت موسیٰ کے والد بھی موجود تھے اس وقت، اور ان کے والد کی عمر کے دیگر لوگ موجود تھے، جوان موجود تھے بنی اسرائیل کے، اور بوڑھے موجود تھے۔ فرعون نے پہلے سے یہ قتل عام نہیں شروع کیا ہوا تھا، ایک خاص وقت میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن میں نہیں ہے کہ کیوں اس نے حکم قتل دیا۔ فرعون نے 2 دفعہ حکم قتل دیا، ایک دفعہ موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دیا، نسل کشی کا، اور دوسری دفعہ جب حضرت موسیٰ امام و رسول و رہبر کی حیثیت سے فرعون کے سامنے گئے اور جا کر اسے للکارا اور اسے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی الوہیت کا انکار کیا، اس وقت اس نے دوبارہ دہرایا اپنا یہ، یا اس کے ساتھیوں نے، فرعون کے ساتھیوں نے، درباریوں نے فرعون کو کہا کہ فرعون سے بچنے کا، موسیٰ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کو قتل کریں، ہم جتنے مرد ہیں اس کے ساتھ ان سب کو قتل کریں ہم۔ خوب یہ 2 الگ الگ حکم قتل ہیں۔
پہلا حکم قتل موسیٰ کی پیدائش سے پہلے تھا، جو صرف چھوٹے بچوں کو جو نومولود ہیں ان کے قتل کا حکم تھا، لیکن جو ولادت پہلے جن کی ہو چکی ہے اور وہ جوان ہو چکے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے قتل کا حکم نہیں تھا۔ انہیں تو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، محکوم بنایا ہوا تھا، نوکر بنایا ہوا تھا، اپنا خادم خدمت گزار بنایا ہوا تھا، حقارت و ذلت کے ساتھ البتہ، نہ کہ تنخواہ پہ ملازم رکھا ہوا تھا۔ تنخواہ دار نہیں تھے بنی اسرائیل فرعون کے، بلکہ بیگار کش تھے، یعنی ان سے بیگار لے رہا تھا فرعون، بغیر کسی معاوضے کے خدمت لینا۔ جس طرح جیل میں قیدی ہوتے ہیں اور انہیں مشقت کروائی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں صرف کھانا دیا جاتا ہے، تنخواہ و معاوضہ و اجرت نہیں دی جاتی، اس طرح یہ بیگار تھے، بیگاری مزدور تھے بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نجات کا اہتمام کیا۔ فرعون نے 2 دفعہ قتل عام کا حکم دیا، پہلے شیرخوار بچوں کا، اور اس کے لیے تاریخی روایات موجود ہیں۔ قرآن میں صریح اشارہ نہیں ہے کہ کیوں اس نے حکم دیا بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا، شیرخواروں اور نومولود بچوں کا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت منجمین نے، وہ لوگ جو حالات کا بتاتے تھے اسے مختلف اپنی دانش تجربے کی بنیاد پر آئندہ کے حالات کی پیش بینی کرتے تھے، غیب گو یا پیش گو لوگ تھے، انہوں نے فرعون کو متوجہ کیا کہ تیری حکومت عنقریب زائل ہو جائے گی اور تو بنی اسرائیل کے کسی شخص کے ہاتھوں نابود ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل کا وہ فرد جس کے ہاتھوں تجھے نابود ہونا ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ موجودہ نسل میں ایسا کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے جس کے اندر یہ قابلیت طاقت ہو کہ فرعون سے مقابلہ کر سکے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، فرعون کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکے۔ لیکن نسل بنی اسرائیل میں یہ ممکن ہے کہ کوئی پیدا ہو بچہ اور وہ تیرا تخت حکومت ختم کر دے اور تیری سلطنت ختم کر دے۔ چارہ جوئی کے طور پر جب منجمین نے یہ بات کی اور فرعون خوفزدہ ہو گیا اس بات سے، تو اس نے چارہ جوئی کے طور پر، رائے حل کے طور پر ابنا کشی کا حکم دیا کہ جتنے نومولود بچے ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ اور اس حکم کا حصہ یہ تھا کہ موسیٰ کو بھی اس فرمان کے مطابق قتل ہونا تھا، لیکن اللہ نے ماں کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذریعے الگ تدبیر کی۔ اسی طرح دوبارہ جب حضرت موسیٰ بحیثیت رہبر آزادی بنی اسرائیل ظاہر ہوئے اور آ کر فرعون کو جا کر باقاعدہ طور پر للکار کے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر، وہاں پر فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ اب رائے حال یہ ہے کہ ہم موسیٰ کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، مدارا نہ کریں، کوئی مہلت نہ دیں، بلکہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیں۔ یہ قتل عام شیرخواروں کا نہیں تھا، یہ بڑوں کا قتل عام تھا، یعنی جو موسیٰ کے ساتھی بن چکے تھے، تحریک آزادی میں باقاعدہ شامل ہو کے فعال ہو چکے تھے، یہ ان کے قتل عام کا حکم ہے، نہ کہ پہلا قتل عام جو موسیٰ سے ولادت سے پہلے تھا۔ بہرکیف جو بھی وجہ ہو، چونکہ قرآن نے وہ سبب نہیں بتایا جس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا قتل عام کا حکم تھا، بعد کے قتل عام کا حکم قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بعد کے قتل عام کا حکم اس وجہ سے تھا کہ موسیٰ سے اور موسیٰ کے ساتھیوں سے ڈر گیا تھا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم کے مطابق رسول اللہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں کو بتائیں، اے رسول یہ ماجرا موسیٰ و فرعون کا یہ مومنوں کو بتائیں کہ یہ ماجرا یہ تھا
کہ فرعون نے غلبہ پیدا کر لیا زمین پر، اہل زمین کو شیعہ بنا دیا، کمزور کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو، اور ان جس کو کمزور کیا ان کے ابناء کو قتل کرتا، ذبح کرتا، اور ان کی نساء کو زندہ رکھتا، اور اس طرح وہ زمین پہ فساد مچا رہا تھا۔ تو جن کو اس نے ذبح شروع کیا، قتل عام جن کا شروع کیا، اللہ نے انہیں بچانے کا انتظام کیا، اور نہ صرف یہ کہ نجات دے کے بچا لے، جان بچا لے ان کی، بلکہ ان کی امامت اور ان کی رہبری اور ان کی زمین کی وراثت و اقتدار کی تدبیر کی۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر کا آغاز موسیٰ سے کیا، یہاں سے پھر آگے ماجرا بڑھتا جاتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو، جہاں قرآن کریم کی سورہ قصص کے مطابق پہلا کام فرعون نے یہ کیا کہ زمین پر طاقت حاصل کی، علو و برتری حاصل کی۔ اب برتری زمین کی مختلف پہلوؤں سے اس نے حاصل کی۔ ایک تو سیاسی طور پر، جو قلمرو زمین کی یعنی مصر کی قلمرو جس کا وہ حاکم تھا، اس کا پورا اختیار اس نے لیا ہوا تھا۔ یہ اس نے نہیں لیا، بلکہ پہلے سے جو سلسلہ تھا حکومت فرعونہ کا، موروثی طور پر اس خاندان کے اندر یا اس سلسلے میں چل رہا تھا۔ یہ فرعون پہلا نہیں تھا جس نے مصر پہ علو و برتری حاصل کی، یہ سلسلہ فرعونی پہلے سے مسلط تھا۔ دوسرا یہ کہ فرعون نے اہل زمین پر قبضہ کیا، زمین پر برتری حاصل کی، اور اہل زمین کو شیعہ بنایا۔ یہ بہت اہم اصطلاح ہے جو قرآن کریم نے سورہ قصص میں استعمال کی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس محکوم ذلیل خوار قوم کو جو فرعونیوں کے ہاتھوں میں ستم دیدہ و ستم رسیدہ تھے، ان کی نجات کی تدبیر ہم نے ایک ماں سے شروع کی، ایک خاتون سے شروع کی۔ ماجرا وہاں سے شروع ہوا۔ چونکہ موجودہ جو بنی اسرائیل کے بوڑھے تھے، جوان تھے، موجودہ نسل یہ نہیں تھی کارآمد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو نہیں چنا نجات بنی اسرائیل کے لیے، چونکہ یہ غلامی میں اتنے پختہ ہو چکے تھے، اتنے خوگر تھے، غلامی، ان کی تربیت غلامانہ تھی، ان کی پرورش غلامی میں ہوئی تھی، یہ اسی غلاموں کے زیر سایہ پلے بڑے تھے، اور غلاموں کی تربیت، غلاموں کے زیر سایہ، یہاں سے انقلابی پیدا نہیں ہوتے، بے شک ان کی اولاد ہو۔ ایک غلام کبھی بھی اپنے بچے کو انقلابی نہیں بنا سکتا۔ جو محکوم ہے، جس کے جو خود راسخ ہے غلامی اس کے اندر، اور وہ غلامی کے اندر یعنی ذلت کو قبول کیا ہوا ہے، جس نے ذلت سے سمجھوتا کر لیا ہے اور فرعون کی علو و برتری کو قبول کر لیا ہے، یہ شخص نہیں تقدیر بدل سکتا، نہ اپنی، نہ اپنے بچے کی، نہ اپنے خاندان کی، نہ اپنی قوم کی۔ اور یہ اہم نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستضعفین کی نجات کا کام ماں سے شروع کیا اور شیرخوار بچے سے شروع کیا، یعنی آئندہ نسل سے، بعد کی نسل سے، نہ موجودہ نسل سے۔ موجودہ نسل کو غلامی نے تباہ کر دیا تھا۔ موجودہ نسل یعنی اس وقت کی بنی اسرائیل کی موجودہ نسل مراد حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے جتنے بنی اسرائیلی مرد تھے یا عورتیں تھیں جو وہاں اس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے، ایک محکوم اور اسیر و غلام قوم کی حیثیت سے، ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں ہوا نجات کے لیے، انقلاب کے لیے، آزادی کے لیے، فرعون کے نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ چونکہ ان میں مشکل تھا، خوئے غلامی اتنی رچ بس گئی تھی، اس میں سے کوئی فرد تلاش کرنا یہ ناممکن ہے۔ اور یہ قرآن کی ان آیات کے اندر بھی اس کی صراحت ہے، اور بعض دیگر آیات ہیں قرآن کریم کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر
اس صورتحال سے دوچار قوم کی اس وقت کی موجودہ نسل کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ ہدایت پانے والے ہیں، نہ ہدایت پائیں گے، اور نہ ان سے امید ہے کہ یہ کوئی ہدایت کے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ یہ متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں کرے گا، نجات نہیں دے گا اس موجودہ نسل کو۔ اور یہ بہت اہم ہے، ہم موجودہ مسلمان قوم کو دیکھیں اور قرآن کے اصول، تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کی تدبیر کیا ہے آج کے مسلمان کو غلامی سے اور ذلت سے نکالنے کے لیے۔ کس طرح سے قرآن نے سابقہ امتوں کو نجات دی، آیا ان کے موجودہ نسل میں سے، یعنی غلامی کی نسل میں تربیت یافتگان، فرعونی نظام کے پروردگان سے بنی اسرائیل کو نجات دی یا نہ علیحدہ اہتمام کیا۔ خوب اسے قرآن نے متعدد آیات میں ذکر کیا ہے کہ خدا ہر قوم کے گمراہوں میں سے کس کو ہدایت کرتا ہے اور کسے نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیا 258 میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ماجرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون، یہ سنت، یہ ضابطہ ذکر فرمایا ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آپ رسول اللہ کو حکم ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھتے اس شخص کو جس نے آ کے حجت بازی کی، حضرت ابراہیم کے ساتھ آ کے مناظرہ کیا اور محاجہ کیا اللہ کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب اس نے اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم کے ساتھ محاجہ کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یعنی نمرود نے، قال انا احیی و امیت، میں بھی کام کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ربوبیت کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اور اس نے فوراً زندان سے 2 قیدی بلائے جن کو سزائے موت تھی، ایک کو مروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا یہ دیکھیں میں نے زندہ، ایک کو زندہ رکھا اور ایک کو مار دیا میں نے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ اب دیکھ لیا کہ کس کودن اور کس ڈل آدمی کے ساتھ حضرت ابراہیم کا پالا پڑا ہے، کس ڈفر کے ساتھ پالا پڑا ہے، کہ حکمران عموماً ایسا ہی ہوتے ہیں۔ اتنا نافہم ہے کہ اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مفہوم نہیں پتہ۔ وہ قیدی، ایک قیدی چھوڑنے اور ایک قیدی مارنے کو احیا و اماتہ کہہ رہا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم احیا و اماتہ سے کچھ اور معنی مراد لیں جو ہر بچہ بھی سمجھتا ہے کہ زندہ کرنا اور مارنا سے کیا مراد ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اس دلیل کو نہیں آگے بڑھایا، چونکہ معلوم تھا کہ یہ نہیں، اس طرح کا نہیں ہے، لہٰذا دلیل بدل دی اور یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ جب یہ حضرت ابراہیم نے دلیل دی فبہت الذی کفر، وہ کافر، وہ منکر خدا کا، وہ مبہوت ہو گیا، مغلوب ہو گیا، چپ ہو گیا، اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ جو قوم اور جس قوم کے افراد ظلم میں مبتلا ہو جائیں، ظالم بن جائیں، ظالموں کو اللہ نے ہدایت نہیں کرنی۔
خب یہ ہدایت کا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ موجودہ نسل بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ سے پہلے جو نسل تھی یہ اس زمرے میں آ گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، یہ انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے قوم کی نجات کے لیے، چونکہ مایوس لوگ ہیں، نا امید لوگ ہیں، بدگمان لوگ ہیں، غیر آمادہ لوگ ہیں، نفسیاتی طور پر یہ مشکلات کا شکار ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، اور اعتقادی بد اعتقادی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے ذلت، خواری و رسوائی کو اپنا مقدر تقدیر مان لیا ہے، اس لیے اللہ نے انہیں ہدایت نہیں کرنی۔ ایک تو قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ نے ظالمین کو ہدایت نہیں کرنی۔ سورہ بقرہ آیا 264 میں ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، قوم کافر کو بھی خدا نے ہدایت نہیں کرنی۔ اسی طرح دیگر آیات میں ہے، سورہ مائدہ کی آیا 108 میں ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق وہ قوم جو فاجر و فاسق ہو گئی ہو، اس کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں کرنی۔ سورہ یوسف میں ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لا یہدی کید الخائنین، خداوند تبارک و تعالیٰ نے خیانت کاروں کی بھی کوئی تدبیر کامیاب نہیں کرنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ نحل میں یہ فرمانا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، جو گمراہ ہے خدا نے گمراہ کرتا ہے اس کی بھی خدا نے ہدایت نہیں کرنی۔ سورہ حج آیا 16 میں ہے، آیا 15 اور 16 میں، آیا 15 میں ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ مایوس لوگ جن کا گمان یہ بن چکا ہے کہ اللہ نے ہمیں نجات نہیں دینی اور ہماری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ مدد نہیں کرے گا ہماری، یا نعوذ باللہ اللہ مدد نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں ہے کہ وہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء، وہ کسی سبب کا سہارا لیں اور آسمان میں جائیں، ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا جو کچھ اس نے تدبیر کی ہے وہ تدبیر اس کی کامیاب ہے۔ اللہ کی نصرت سے مایوس لوگ اور باقی تدبیروں کا سہارا لینے والے لوگ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہدایت اس کو کرتے جس کو اللہ چاہتا ہے، لیکن یہ مایوس لوگ، یہ نا امید لوگ، انہیں اللہ نہیں ہدایت کرنا چاہتا، چونکہ خود یہ ہدایت کے خواہاں نہیں ہیں، بدگمان ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ لن ینصر اللہ، اللہ مدد نہیں کر سکتا ان کی، یا نہیں کرنی اللہ نے مدد، ان کی خدا نے مدد نہیں کرنی۔ خوب اسی طرح متعدد دیگر آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ خوب یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کس نسل کے ذریعے اور کس ذہنیت کی نسل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کرنی ہے یا ان کو ذلت سے نکالنا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں اللہ کے قانون میں، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کے اندر، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ تبدیلی آنی ہے، یعنی مستضعفین اور ذلیل و خوار و محکوم و اسیر لوگوں کو اللہ نے اسارت سے نکال کے امامت تک پہنچانا ہے۔ کس نسل کے ذریعے یہ کام کرنا ہے؟ خوب یہ ماں کے ذریعے اور شیرخوار کے ذریعے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی موجودہ نسل میں کوئی فرد، کوئی خاندان اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے چنا جائے
جیسے بچہ چنا، پھر بچے کی پرورش کا اہتمام کیا، پھر بچے کے لیے اور بہت سارے مراحل تلخ، ناگوار، سخت اس کے لیے مقرر کیے۔ یعنی ایک کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار موسیٰ کے لیے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کارگاہیں بہت خدا نے رکھی مختلف طرح کی۔ یہی پہلے فرعون کے گھر پہنچا دینا یہ خود ایک کارگاہ تھی۔ کیوں پہنچایا؟ تاکہ موسیٰ فرعون کا دشمن بنے، موسیٰ کے اندر وہ احساس پیدا ہو، یہ دیکھے آنکھوں سے، اس گھر میں جائے، اس نظام کے اندر کہ دیکھے یہ کتنا بدکار ہے۔ یہ موسیٰ اس دلیل سے فرعون کے گھر نہیں بھیجے گئے کہ فاسد سسٹم کا حصہ بن کے پھر اندر سے اس کے اندر تبدیلی لائیں۔ اس لیے نہیں موسیٰ کو فرعون کے نظام میں بھیجا، فرعون کے گھر بھیجا یا فرعون کے خاندان کا حصہ بنایا، جس طرح بعض یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ پہلے آپ فاسد نظام کا، فرعونی ظالم طاغوتی نظام کا حصہ بنیں، پھر اندر جا کر اس کو اندر سے تبدیل کریں آپ۔ یہ منطق باطل ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اندر اس کا حصہ بن کے اندر سے تبدیلی لائے، یعنی فرعون کو واعظ کرے، نصیحت کرے، وہاں کے لوگوں کو آہستہ آہستہ تربیت کر کے پھر ان کے ذریعے یہ تبدیلی لائے۔ یہ ناممکن ہے۔ موسیٰ اس لیے فرعون کے گھر گئے کہ دشمن بنے، یعنی ایسا موسیٰ کے اندر احساس پیدا ہو جائے فرعون کے بارے میں کہ کسی صورت میں فرعون کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار نہ ہو۔ حتیٰ فرعون اگر پیشکش بھی کرے اس چیز کی کہ آپ اپنے دلائل یا اپنی تجاویز دیں، ہم اپنے حکومتی نظام میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا بنی اسرائیل کو کوئی چھوٹ دینا چاہتے ہیں، یہ گنجائش ہی ختم ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب موسیٰ آنکھوں سے سب کچھ مشاہدہ کریں۔ یہ اس لیے بھیجا گیا تھا وہاں پر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیجا تو فرعون کا علو دیکھا، فرعون کے جو حربے تھے وہ دیکھے۔ سورہ قصص کی آیت کے مطابق فرعون یہ کام کرتا تھا، ایک اس نے زمین پر قبضہ کیا، برتری، طاقت اپنی حاصل کی ہر لحاظ سے، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بھی مضطرب ہیں اور اہل لغت بھی، اس لفظ کی لغوی تفسیر میں بھی اہل لغت مشوش ہیں و سخت مضطرب ہیں کہ قرآن کریم نے لفظ شیعہ بصورت جم، یہاں یہ شیعہ یا شیعہ یہ جم کی صورت میں ذکر کیا ہے، صیغہ جم ہے یہ، جس کا ترجمہ گروہ کیا جاتا ہے کہ فرعون نے اہل زمین کو گروہ میں بانٹ دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، پھر انہی گروہ میں سے ایک گروہ کو اس کے اوپر سختی کی، کمزور کیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا اور عورتوں کو زندہ رکھا۔ لیکن باقی آیات قرآن میں شیعہ کا معنی گروہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ مختلف پیرائے میں استعمال کیا ہے، متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شیعہ استعمال کیا ہے۔ اب یہ جو مفسرین ہیں یا ائمہ لغت ہیں، ایسی کوئی جامع چیز نہیں پیش کر سکے جس میں تمام آیات میں لفظ شیعہ استعمال جب ہوا ہے تو وہ سارے معانی جو ان آیات میں مد نظر ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں، اس معنی کے اندر آ جائیں۔ لہٰذا بعضوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہ گروہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ پیروکار میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کسی چیز کو پھیلانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کسی کی مدد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب اقوال ہیں لغت میں اور وہی لغت سے منتقل ہوئے ہیں۔ تفسیروں میں اور تفاسیر میں بھی ہر آیت میں شیعہ کا الگ معنی کیا گیا ہے
اور قرآن سمجھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ بالآخر اس لفظ کا بنیادی معنی کیا ہے۔ اور فرعونی عمل یہ تھا، چونکہ فرعون اہل زمین کو اس نے جو ایک کام کیا ہوا تھا، سورہ قصص کی آیت کے مطابق فرعون نے زمین پر برتری پیدا کی، اپنی طاقت حاصل کی، علو پیدا کیا، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اہل زمین کو شیعہ بنا دیا۔ خب یہ کون سا کام ہے، جرم ہے جو فرعون نے کیا، یا کون سا حربہ ہے جو اس نے اہل زمین کے ساتھ کیا، اور اہل زمین کو اس نے اپنا محکوم و ماتحت بنا کر، اور ان میں سے ایک طبقے کو اس نے چن لیا ذبح کرنے کے لیے، ان کے بچوں کو اور ان کی نساء کو بے حیائی کے لیے چن لیا۔ یہ عمل اسی صورت میں فرعونی عمل ہے۔ اگر یہ اہل زمین کو شیعہ بنانا سمجھ میں آئے تو آج کے فراعنہ اور آج کی فرعونی حکومتیں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے اشارہ کیا کہ مثلا اس وقت زمین پر فرعونی نظام ہی مسلط ہے، قائم ہے، اور فرعونی نظام ایک عالمی فرعونی نظام جو اس وقت امریکہ کی سرپرستی میں قائم ہے اور باقی ممالک پر اسی کا سایہ ہے، محض فرعونی نظام ہے۔ بے شک اس کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا ہوا ہو۔ علامہ اقبال کے بقول کہ جمہوریت شیطانی لباس ہے، لبادہ ہے، خلعت ہے، عبا ہے جو استبدادی نظام کو، فرعونی نظام کو شیطان نے پہنائی ہے۔ شیطان درزی ہے استبدادی نظام کا، ملوکیت کا، آمریت کا، فرعونیت کا، اور اس درزی سے فرعون نے لباس سلوایا ہے جس کا خلعت یا جس عبا کا نام جمہوریت رکھا ہے۔ اور ہمیں یہ لباس دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعونیت نہیں ہے، استکباریت نہیں ہے، آمریت نہیں ہے، بلکہ یہ عوامی حکومت ہے۔ یہ لباس دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر یہ رائج ہے کہ مرد عورتوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں، عورتیں مردوں کے کپڑے پہن لیتی ہیں، اور کپڑے دھوکہ دیتے ہیں جنس کی تشخیص کے بارے میں کہ لباس کے اندر مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح جمہوریت کے لباس میں جو ملبوس نظام ہے فرعونی، اس لباس نے دھوکہ دیا ہوا ہے سب کو کہ یہ عوام کی حکومت ہے۔ ہرگز پوری زمین پر کسی ایک ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت میں عوام کی حکومت ہو۔ جمہوریت میں استبداد ہی ہے، لباس اس کا عوامی حکومت کا بنا کر پہنا دیا گیا ہے اس کو۔ خب اب یہ استبدادی نظام خواہ جمہوریت کی شکل میں ہو یا غیر جمہوری شکل میں ہو، مثلا جیسے سعودی عرب جیسے ملک کی طرح بادشاہت ہو وہاں پر، وہ بھی فرعونیت ہے، یا ہم اس کو دیکھیں ہندوستان جہاں پر جمہوریت ہے وہاں بھی فرعونیت ہے و بادشاہت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہندوستان میں عوام کی حکومت ہے اور سعودی عرب میں ایک خاندان کی یا ایک فرد کی حکومت ہے۔ ہر دو جگہ فرعونیت ہے، بلکہ ہندوستانی جمہوری فرعونیت زیادہ شدید و غلیظ ہے سعودی عرب کے شاہی فرعونیت کی نسبت۔ یہ زیادہ متشدد فرعونیت ہے جو ہندوستان کے اندر ہے۔ خب اس لیے ہمیں فرعونی حربے یا فرعونی وہ خصوصیات جو قرآن نے ذکر کی ہیں وہ جاننا ضروری ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو فرمائے کہ ہم موسیٰ و فرعون کا ماجرا آپ کو بتاتے ہیں مومنوں کے لیے، لقوم یؤمنون، قوم مومن کی آگاہی کے لیے ہم آپ کو یہ ماجرا بتاتے ہیں۔ اور وہ ماجرا یہ ہے کہ فرعون نے برتری حاصل کی اور اہل زمین کو شیعہ بنا دیا۔ کیا شیعہ بنانا کیا ہوتا ہے جو فرعون ہمیشہ کرتا ہے، یعنی وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون اور جمہوری فرعون اور بادشاہتی فرعون، ہر فرعون یہ کام کرتا ہے کہ زمین والوں کو شیعہ بنا دیتا ہے۔ شیعہ سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ مراد ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ نوح کے شیعہ ابراہیم بھی ہیں، وہ کیا شیعہ مراد ہے؟ اور
اسی طرح فرعون جو کچھ کرتا ہے زمین کے اوپر، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ خوب یہ اصطلاح واضح ہونا قرآن کی بنیاد پر ضروری ہے۔ آگے پھر ملل و نہل کی اصطلاح بھی ہے، یا آگے رائج اصطلاح بھی ہے کہ ایک مذہب، امامیہ مذہب کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے، وہ الگ اصطلاح ہے۔ لیکن یہ اصطلاح جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے، فرعون یہ کام کرتا ہے، یہ فرعونی عمل لوگوں نے ترجمہ کیا ہے مفسرین نے کہ گروہ بناتا ہے، لیکن شیعہ کس طرح گروہ کا معنی کس طرح کیا ہے گروہ بنانا؟ تو باقی جگہوں پر بھی پھر گروہ معنی کریں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تشییع فاحشہ، تشییع فاحشہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی فاحشہ کو، برائی کو گروہ بنانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ برائی کا گروہ بنا دیں، وہاں بھی گروہ معنی کریں گے۔ وہاں کہتے ہیں پھیلانا، تشییع فاحشہ میں شیعہ کا مطلب پھیلانا، ابراہیم شیعہ ہیں نوح کے، یہاں مطلب پیروکار، اور فرعون لوگوں کو، اہل زمین کو شیعہ بناتا ہے، یہاں شیعہ سے مراد گروہ ہیں۔ خب بالآخر شیعہ سے کیا مراد ہے؟ پھیلانا مراد ہے، گروہ مراد ہے، پیروی مراد ہے، یا نصرت مراد ہے؟ چونکہ ایک آیت میں نصرت بھی مانا ہے۔ خب یہ جاننا ضروری ہے تاکہ فرعونی رویہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصاً پیدا ہوا وہ ہمیں معلوم ہو جائے بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن